السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور انسٹرکٹر ہیرا مرزا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ نیو چیپٹر فرام دی ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکنگ بائی بہروز افروزن، اینڈ دس از چیپٹر نمبر 7 دیٹ از ٹرانسمیشن میڈیا. اینڈ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، تھیوریٹیکل ہے، کچھ اس میں نومیریکل یا اس طرح کے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کے اس لیول پر یا آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہم ریفر کرتے ہیں انڈر گریڈ میں، وہاں پر تھیوریٹیکل ہے اور بالکل جنرل نالج کی یہاں پر ہم ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں گے. ہم نے ایک پوائنٹ دیکھا تھا کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن، جب سینڈر ٹو ریسیور آپ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں اور ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں ان دا ٹرانسمیشن میڈیم. آپ یہ دیکھیں، یہ ڈیٹا آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کے پاس وائڈ ہے، وائرلیس ہے، یا اگر وائرلیس کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہیں. ریڈیو ویوز ہوتی ہیں، مائکرو ویو ہوتی ہیں، انفرا ریڈ ویوز ہوتی ہیں. یہ 3 آپشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس فار وائرلیس میڈیم ہے. اور اگر ہم وائر میڈیم کی بات کریں تو ہم ٹوئسٹڈ پیئر کیبل یوز کریں گے، یا ہم کویکزل کیبل یوز کریں گے، یا پھر ہم فائبر آپٹک کیبل یوز کریں گے. تو ڈپینڈ آن یور نیٹورک، ڈپینڈ آن یور ریکوائرمنٹ. تو یہ ہمارے پاس ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے ان ساری آپ کی وائر اور وائرلیس میڈیم کی، کس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کس کی کیا اپلیکیشن ہے. اور اگین اگر آپ ایز اے ایگزام پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے تو یہاں پہ 2 ہی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ تھنگ کہ آپ جس میڈیم کی بات کر رہے ہیں، آپ جس وائر کی بات کر رہے ہیں، یا آپ جس ویو کی بات کر رہے ہیں، اس کی رینج کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے. اور 2 ہی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو آپ یہاں پہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ تھیوریٹیکل چیپٹر ہے تو آپ کو اپلیکیشن میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ اگر کویکزل آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی کیا اپلیکیشن ہے، کتنا ڈیٹا وہ ہے کیری کرتی ہے. اگر آپ ٹوئسٹڈ پیئر کی بات کر رہے ہیں تو ٹوئسٹڈ پیئر کی کیا اپلیکیشنس ہیں، اور ٹوئسٹڈ پیئر کتنا ڈیٹا کو کیری کرتی ہے، مطلب کیا ڈسٹینس ہے، کیا رینج ہے اس کی. اور ایٹ دا اینڈ فائبر آپٹک، تو فائبر آپٹک کو آپ لوگوں نے سیم وہاں پہ بھی ہم 3 ہی چیز دیکھیں گے. آپ کے پاس اپلیکیشن کیا ہے، اور اس کی اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ اس کا کیا ڈیٹا ریٹ ہے، اور کیا ڈسٹینس ہے. یہ ساری کی اور تھوڑی سی کنسٹرکشن کے کس طرح سے آپ کی یہ ڈیزائن ہوئی بھی ہے. کیبل کی بات کریں، یا پھر ہم سیکنڈ ٹاپک پہ آ جائیں جس میں آپ کی ویوز ہیں، ریڈیو ویو ہے، مائکرو ویو ہے، انفرا ریڈ ہے. تو ہم ابھی اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ یہاں پر ہیں. یہ آپ کا ٹرانسمیشن میڈیم ہے، اور سینڈر ٹو ریسیور ڈیٹا سینڈ ہونے کے کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں، ہم نے اس کو اس چیپٹر میں ڈسکس کرنا ہے. دیٹس وائی چیپٹر کا نیم ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹرانسمیشن میڈیم. ٹھیک ہے. اینڈ وی ہیو ملٹیپل ٹائپس آف گائیڈیڈ میڈیا، دیٹ از وائڈ میڈیا. اینڈ آلسو وی ہیو ملٹیپل ٹائپس آف ان گائیڈیڈ میڈیا، دیٹ از وائرلیس میڈیا. اینڈ فری اسپیس مین کہ آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں ریڈیو ویو کی، مائکرو ویو کی، اور انفرا ریڈ کی. ٹھیک ہے. ٹوئسٹڈ پیئر کیبل ہم دیکھیں گے، کویکزل ہم دیکھیں گے، اور ایٹ دا اینڈ فائبر آپٹک کیبل کو ہم دیکھیں گے. تھنگ از دیٹ کہ ہمارے پاس اگین وہی والا پوائنٹ، 3 امپورٹنٹ باتیں. کنسٹرکشن کیا ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، کچھ ہر کیبل کے اپنے ڈفرینٹ کنیکٹر ہوتے ہیں، کیا ان کی ڈسٹینس ہوتا ہے، اور کیا اپلیکیشن ہوتی ہے. یہ 3 مین پوائنٹس ہیں ہمارے پاس ہر کیبل کے، وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. فرسٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ٹوئسٹڈ پیئر کیبل. نیم جو ہے اٹ سیلف نیم آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے 2 ہمارے پاس کاپر کیبلز ہوتی ہیں جن کو ہم نے ٹوئسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور پیئر وائز ہوتی ہیں جس میں سے ایک آپ کی ڈیٹا کنڈکٹیوٹی کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایک بڑا آپ کے پاس کامن سا کوشچن ہے کہ ٹوئسٹ آپ نے جو کیبل ہے، یا تو اس کا نیم ٹوئسٹڈ ہے اور ہم نے اس کو ٹوئسٹ کیوں کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو ایکسٹرنل جو انٹرفیرنس ہوتی ہے، اس ایکسٹرنل یا الیکٹرو میگنیٹک جو انٹرفیرنس ہوتی ہے، اس کو کینسل کرنے کے لیے، اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم نے ان انسولیٹڈ کاپر، جو آپ کے پاس کاپر وائرس کے اوپر جو ہم نے انسولیشن یوز کی ہے، اس کو ہم نے اسی لیے ٹوئسٹ کیا ہے کیونکہ یہ آپ دیکھو نا پلس مائنس مائنس، تو اس طرح سے جب یہ نیگیٹو آپ کے پاس انٹرفیرنس آئیں گی، کراس ٹاک ہوگی، تو وہ اس وائر کے اندر جو کاپر وائر ہے اس کو ڈیمیج نہیں کر سکے گا. دیٹس دا ریزن کہ ہم اس کو ٹوئسٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہو اس سے آپ لوگ اپنی جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کا سیف رہے گا. ٹھیک ہے.
ٹوسٹڈ پیپر جو نارملی ہمارے پاس کنسٹیٹیوٹ کرتی ہے 2 کنڈکٹرس پر، جس میں ہم نے پلاسٹک کے انسولیشن کی، اور وہ ہر وائر پر ہوتی ہے. وہ کوگزل پہ تھوڑی بیٹر ہوگی، فائبر آپٹک پہ اور زیادہ ہوتی ہے. تو یہ انسولیشن جو ہے وہ ہم ہر وائر پہ کرتے ہیں، اور جو ہمارا ڈیٹا موو کر رہا ہوتا ہے وہ ایٹ دا اینڈ جو آپ کا ہوتا ہے، اب آپ اس کو کوگزل میں کور کہہ لیں یا فائبر آپٹک میں بھی آپ کا کور ہوتا ہے، یا ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے تو وہاں پہ آپ کا جو کاپر وائر ہے وہاں ایکچوئل میں ڈیٹا وہاں سے آپ کا شفٹ ہو رہا ہے، یا سگنل جو بھی ہے یا کرنٹ ہے، بٹ ہم نے اس کو سیو کرنے کے لیے اب ہمیں وائر کو 2 طرح سے سیو کرنا ہے. ایک تو سیو یہ کرنا ہے کہ وہ وائر اٹ سیلف جو اس کا سگنل ہے وہ آؤٹ سائڈ دا انوائرمنٹ نہ جائے، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ، آؤٹ سائڈ دا ایٹماسفیئر جو اس کا سگنل ہے وہ اس ڈیٹا کو افیکٹ نہ کرے. تو ہم نے اس ڈیٹا کو دونوں طرف سے سیو کرنا ہے، اور یہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں کوگزل اور فائبر میں دیکھیں گے. وہاں پہ تھوڑی انسولیشن زیادہ ہے اور زیادہ لیئرس ہیں وائر کو سیو کرنے کی، تو وہاں پہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ان ٹوسٹڈ پیئر کیبل we have 2 types, that is twisted pair cable, shielded twisted pair cable and unshielded twisted pair cable. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کنڈکٹر یوز ہو رہے ہیں، اور میں نے آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں اس کا ریزن دیا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کراس ٹاک ہوتی ہے یا انٹرفیرنس ہوتی ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے اگر ہم اس وائر کو ٹوسٹ کی فارم میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 2 میں نے آپ کو ٹائپس بتائیں گے. انشیلڈڈ کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے، تھوڑی سی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کور تھوڑا اس کو زیادہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس پلاسٹک سے، میٹل شیلڈ سے ہم نے اس کے بعد پلاسٹک کے بعد میٹل شیلڈ سے بھی کور کیا ہوا ہے. تھوڑا سا کاسٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے، باقی کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر میں اور انشیلڈ دونوں کے. ہمارے پاس جو کنیکٹرز ہوتے ہیں بہت کامن کنیکٹر ہے، آپ لوگوں نے اپنے انٹرنیٹ یا ڈی ایس ایل میں یہ بہت کامنلی یوز کیا ہوگا. RJ45 کنیکٹرز ہوتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی اپلیکیشن کی طرف. ٹوسٹڈ پیئر کیبلز کہاں یوز ہوتی ہیں؟ یہ آپ لین میں بھی یوز کر سکتے ہیں، بہت بڑا لین نہیں، جہاں پر آپ کو ایک اسمال یا ایک منیمم آپ کو ود ان سیم فلور کہہ لیں اس طرح کا آپ کے پاس لین ہے، تو وہاں پہ آپ کی ٹوسٹڈ پیئر کیبل کام کرتی ہے. سیکنڈ کہاں پر یوز ہوتی ہے؟ ٹیلی فون لائن میں یوز ہوتی ہے. اور ایک اور پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دا لوکل لوپ دا لائن دیٹ کنیکٹ سبسکرائبر ٹو دا سینٹرل ٹیلی فون آفس. آپ کے گھر میں جو آپ کی ٹیلی فون کی لائن ہے وہاں سے لے کر آپ کی جو بھی ایریا کا ایک مین پوائنٹ لائک کپ بورڈ ٹائپ کا آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہاں پر بہت سارے آپ کو پوائنٹس نظر آتے ہیں، جو کہ آپ کا فون خراب ہو جائے تو کبھی شاید آپ نے دیکھا ہو کہ وہ آپ کا جو فون ٹھیک کرنے آتا ہے وہ اس پرٹیکولر کپ بورڈ کو اوپن کر کے چیک کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا لوکل لوپ ہوتا ہے. اس لوکل لوپ سے لے کر آپ کے گھر تک کا جو پوائنٹ ہے وہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا جو وائر دی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کی ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کون سی والی ٹوسٹڈ پیئر ہوتی ہے؟ کامنلی کنسسٹ آف انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی ایس ایل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو اگین یہ اس کی ایک اپلیکیشن ہے. دا ڈی ایس ایل لائن دیٹ آر یوز بائی دا ٹیلیفون کمپنیز ٹو پرووائڈ ہائی ڈیٹا ریٹ کنیکشن آلسو یوز دا ہائی بینڈ وتھ. ٹھیک ہے، تو دونوں ٹائپس ہم یوز کرتے ہیں ٹیلی فون لائن کے لیے بھی، اور کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی اسمال آپ ایک فلور کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اپنی لین کے لیے کیوں یوز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ یوز ہو رہا ہے ڈیٹا، اور آپ کے پاس جو بھی آپ کا نارمل ٹیلی فون کی لائن ہے تو آپ اس کو اپنے لین میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ ہمارے پاس جو کیبل ہے وہ اب دیکھیں یہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ ہم نے پہلے ٹوسٹڈ پیئر دیکھا، پھر ہم نے کوگزل دیکھا، اور پھر فائبر آپٹک. تو فرسٹ جو ہمارے پاس جس کی منیمم رینج ہوتی ہے، جس کا منیمم ڈیٹا ریٹ ہوتا ہے، وہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے. سیکنڈ ہمارے پاس ہے کوگزل کیبل جس کا ڈیٹا ریٹ ایز کمپیئر ٹو ٹوسٹڈ پیئر زیادہ ہوتا ہے اور ایز کمپیئر ٹو فائبر آپٹک لیس ہوتا ہے، اور انسولیشن اس میں زیادہ ہے. اور کیونکہ یہ ملٹیپل چینلز کو، ملٹیپل ڈیٹا کو، ملٹیپل وائس چینلز کو کیری کرتی ہے، اور دیٹس دا ریزن کہ ہم اس کو سیکوینس وائز اسی طرح سے پڑھیں. ٹھیک ہے، ٹوسٹڈ پیئر کیبل، پھر اس کے بعد میکسیمم ڈیٹا ریٹ، میکسیمم ڈسٹینس کون کور کرتا ہے؟ کوگزل کیبل، اور پھر آپ کے پاس ایٹ دا اینڈ کیا آ جاتا ہے؟ فائبر آپٹک. کنسٹرکشن میں اس کی اس طرح سے کہ ہمارے پاس انر کنڈکٹر ہے جس میں آپ کا ڈیٹا موو کر رہا ہے، پھر اس کے بعد انسولیٹر ہے، اور اب اگین انسولیٹر کے اور انسولیٹر کے بعد یہ آپ کے پاس ہے آؤٹر کنڈکٹر. تو یہ آؤٹر کنڈکٹر کیا ہے؟ دیکھیں
ایک تو ہمارے پاس انر کنڈکٹر ہے اور انر کنڈکٹر میں ڈیٹا موو ہو رہا ہے، پھر ہم نے اس کو سیو کرنے کے لیے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ انسولیٹر یوز کیا۔ اب سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ کہ پھر یہ کیا ہے، یہ اور یہ بھی کنڈکٹر کی شیلڈ یہ کیوں ہے؟ جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس کچھ ایسی انٹرفیرنس ہوتی ہے جو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ یا ایٹماسفیئر کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کو بھی ہمیں سیو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم اگر اسی پرٹیکولر انٹرفیرنس کو یوز کریں گے تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے، کینسل کر دیں گے۔ دیٹس دا ریزن یہ آؤٹر کنڈکٹر شیلڈ ہے، اور ایٹ دا اینڈ ان سب کو سیو کرنے کے لیے ہمارے پاس پلاسٹک کور، ٹھیک ہے۔ کوئکسل کیبل آپ کے پاس ٹیلی فون میں بھی یوز ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی یوز ہو، اور کہاں پہ کتنے آپ کی ایک کوئکسل کیبل میں کتنے وائس سگنلس آ رہے ہیں، 10,000 وائس سگنلس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اینالاگ میں بھی یوز ہوتا ہے، یہ ڈیجیٹل میں بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیجیٹل کا مطلب کہ آپ اس کو 600 Mbps تک یوز کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے گھروں میں جو ٹی وی میں جو کیبل لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بیسیکلی کوئکسل، ہم اس کو لین میں بھی یوز کرتے ہیں، اور ہم اس کو ایز اے ٹی وی بھی، اینالاگ ٹیلی فون کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو ٹی وی میں بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Cable TV networks also use coaxial cable. In the traditional cable TV network, the entire network use coaxial cable. تو اس کا جو ڈیٹا اس کا ابھی پتہ نہیں، آئی تھنک نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت سلائیڈ میں، لیکن آپ کی اس کی بڑی انٹرسٹنگ ایک ہوتا ہے پوائنٹ جس میں آپ لوگ سرچ کریے گا، ٹوسٹڈ پیئر کیبل کا ڈسٹینس، اپلیکیشن ڈفرینس، کوئکسل کیبل کا ڈسٹینس، اپلیکیشن ڈفرینس، فائبر آپٹک کا ڈسٹینس اور اپلیکیشن، مطلب میکسیمم ڈسٹینس اور ڈیٹا ریٹ آپ دیکھیں گے اور اپلیکیشن دیکھیں گے، تو یہ ڈفرینس کا ٹیبل بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس جو تھرڈ ہمارا آپشن ہے وائٹ کیبل میں، وہ ہمارے پاس ہے فائبر آپٹک۔ فائبر آپٹک آپ کو پتہ ہے لائٹ کی فارم میں یہاں پہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، اور لائٹ کی فارم میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور جو کنسٹرکشن ہوتی ہے جس میں آپ جس کو یوز کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے، وہ گلاس یا پلاسٹک کی ہوتی ہے، اور اس کی یہ ہم نے ہمیشہ سے اس کی یہی ڈیفینیشن دیکھی ہے کہ ٹرانسمٹ سگنل ان دا فارم آف لائٹ۔ آج تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں کہ فرسٹ تھنگ اس کی کنسٹرکشن کیا ہے۔ کنسٹرکشن اس کی یہ ہے، آپ کے پاس کہ ایک کور ہوتا ہے، کور میں ایکچوئل میں آپ کے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں لائٹ کی فارم میں، اور یہ اتنا کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے لائک یور ہیئر، ٹھیک ہے، فائبر آپٹک۔ تو یہ بہت ہی، بٹ اس میں کیونکہ ملٹیپل بہت ساری وائرس ہوتی ہیں تو دیٹس وائی، بٹ اگر آپ ایک وائر کو لیں تو بہت پتلی سی ہوتی ہے، لائک آپ کا جو ہیئر ہے اتنی پتلی ہوتی ہے۔ تو ڈیٹا کہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے؟ ڈیٹا آپ کا یہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے کور میں۔ کلیڈنگ، کلیڈنگ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں؟ کلیڈنگ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ آپ کا جو فائبر آپٹک کا ڈیٹا ہے وہ اتنا فاسٹلی موو کرتا ہے کہ اس کی اگر انٹرفیرنس ہو تو آپ اس کو ریفلیکٹ بیک کر دیں اندر ہی، مطلب آؤٹ سائڈ دا انوائرمنٹ وہ افیکٹ نہ کرے۔ اور یہی والا پوائنٹ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب ہم کوئکسل کیبل میں بھی دیکھ رہے تھے، وہاں پر بھی ہم نے 2 سے 3 لیئرس کو کور کیا تھا اس وائر پہ۔ تو دیٹس دا ریزن کہ ہماری جو آپ فرسٹ تھنگ آپ نے وائر کو کس طرح سیو کرنا ہے کہ آپ کی جو وائر کی اپنی اسپیڈ ہے وہ آپ کی آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ کو افیکٹ نہ کرے۔ سیکنڈ تھنگ، اب آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ آپ کے وائر کو افیکٹ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو کلیڈنگ اس لیے کلیڈنگ میں ڈیٹا نہیں ہے، لیکن کلیڈنگ اس لیے یوز ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی اس کی اسپیڈ آف لائٹ جا رہی ہے، تو اسپیڈ آف لائٹ سے جب ڈیٹا موو کر رہا ہے تو وہ جب ریفلیکٹ بیک ہوگا تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آپشن اویلیبل ہونا چاہیے۔ پھر ہے ہمارے پاس کوٹنگ، اور ان دونوں کو، کور اور کلیڈنگ کو ہمارے پاس جو سیو کر رہا ہے وہ کوٹنگ ہے، اور وہ آپ کے پاس ہم اس کو رکھتے ہیں اگین ایکسٹرنل ڈیمیج کی وجہ سے ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر ان سب کے لیے ہم نے کیبل جیکٹ، وہی لاسٹ پوائنٹ ہمارا کہ فار سیونگ دا آل دیز 3 لیئرس، ٹھیک ہے۔ دین ہمارے پاس اگین ہم اس کو بلاک ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں۔ جو فرسٹ آپ یہاں پہ ایرو کی فارم میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سگنلس موو کر رہے ہیں، یہ آپ کی لائٹ اور فارم میں ڈیٹا موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کور ہے، ایکچوئل میں جو ڈیٹا ہے وہ کہاں سے موو کر رہا ہے، وہ یہ آپ کا ڈیٹا ہے کور، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کلیڈنگ، کلیڈنگ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم ہمارا جو ڈیٹا یہاں سے ریفلیکٹ بیک ہو رہا ہے وہ واپس آئے، ادر وائز یہ جو آپ کے اسپیڈ آف لائٹ میں ڈیٹا موو کر رہا ہے یہ آپ کی وائر کو افیکٹ پہنچا سکتا ہے، یہ آپ کی آؤٹ سائڈ دا
ایٹماسفیئر کو افیکٹ پہنچا سکتا ہے. دیٹس دا ریزن ہم نے پہلے تو اپنا، کیونکہ اسپیڈ آف لائٹ کتنی ہوتی ہے، تو پہلے تو ہمیں اپنے اس ڈیٹا کو سیو کرنا ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ تک نہ جائے، اندر ہی آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو. سیکنڈ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، دو موڈ یوز ہوتے ہیں فائبر آپٹک میں، سنگل موڈ، ملٹی موڈ. ٹھیک ہے، اور سنگل موڈ کیا ہے، ملٹی موڈ کیا ہے. دیکھیں فرسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ دیکھ لیں کہ جو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ کور سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کور جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فائبر آپٹک میں. کور اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو اٹ مینس کہ زیادہ سگنلس آئیں گے، اگر کور چھوٹا ہے تو اٹ مینس کہ سگنل آپ کے یہاں مطلب کم یوزرس کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا. تو جو ہم دو موڈ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کور پہ ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح ڈیپینڈ کرتے ہیں، دو موڈ ہیں ہمارے پاس، سنگل موڈ اور ملٹی موڈ. اور ملٹی موڈ اور سنگل موڈ کے فردر ملٹی موڈ میں تو ایک ہی آپ کے دو موڈ فردر آئیں گے، اسٹیپ انڈیکس، گریڈڈ انڈیکس. لیکن سنگل موڈ میں ہمارے پاس ایک ہی ہوتا ہے، اسٹیپ انڈیکس ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں ملٹی موڈ، لیکن پہلے میں آپ کو کوئی ڈائیگرام دکھاؤں تاکہ آپ کو اس سے کلیئر ہو جائے. اوکے، سنگل موڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو کور ہوتا ہے وہ اس کا سائز بہت اسمالر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ملٹی موڈ. تو جب ملٹی موڈ میں جو سائز ہے وہ آپ کا جو ہے کور کا زیادہ ہے، تو اٹ مینس کہ وہاں پر جو آپ کا ڈسٹینس ہے وہ بھی زیادہ کور کرے گا، کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ کے کورس کا جو سائز ہے وہ زیادہ ہے تو آپ کے یوزرس آئیں گے، اور زیادہ یوزرس آئیں گے تو obvious سی بات ہے پھر وہ اس میں انٹرفیرنس کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے، سو ملٹی موڈ از سو نیم بیکاز ملٹیپل بیمس کا مطلب یہ کہ ملٹیپل یوزرس کا ڈیٹا جا رہا ہے فرام آ لائٹ سورس تھرو دا کور ان ڈفرینٹ پاتھ. سیکنڈ ہمارے پاس ملٹی موڈ کے ڈفرینٹ ٹائپس، اسٹیپ انڈیکس فائبر. یہاں پہ ڈینسٹی آف دا کور جو ہے وہ ریمین کانسٹنٹ رہتی ہے فرام دا سینٹر ٹو دا ایج. A beam of light moves through this constant density in a straight line until it reaches the interface of the core and the cladding. ملٹی موڈ میں ملٹیپل یوزرس کا ڈیٹا موو کر رہا ہوتا ہے. سنگل موڈ میں ہمارے پاس کور کا جو آپ کا جو سائز ہوتا ہے وہ اسمال ہوتا ہے. دیٹس دا ریزن کہ آپ کے پاس لیس یوزرس کا ڈیٹا وہاں پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ملٹی موڈ کی فردر ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں، اور وہ جو دو ٹائپس ہیں وہ ہمارے پاس ایک ہے اسٹیپ انڈیکس اور ایک ہے گریڈڈ انڈیکس. اور دونوں میں ڈفرینس کیا ہے کہ جو آپ کے پاس ریفریکٹیو انڈیکس ہوتی ہے نا، جب آپ دیکھیں آپٹیکل کی بات کر رہے ہیں، جب آپ لائٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ لائٹ کی فارم میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا تو وہاں پہ لائٹ جو ہے وہ بینڈ کرے گی. تو وہ جو لائٹ کی بینڈنگ ہوتی ہے جو کہ آپ سینڈر ٹو ریسیور، جب آپ ایک میڈیم کی بات کرتے ہیں، اب وہ میڈیم ایئر ہے یا میڈیم آپ کے پاس گلاس ہے، پلاسٹک ہے، تو وہ ریئر اور ڈینسر کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ریفریکٹیو انڈیکس اگر آپ اسٹیپ انڈیکس میں بات کر رہے ہیں تو ریفریکٹنگ انڈیکس اسٹیپ انڈیکس میں سیم رہتا ہے. مطلب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو انٹرفیرنس ہو رہی ہے یا جو آپ کے پاس یہ دیکھیں، یہ جو آپ کا یہ میں کور کی بات کر رہی تھی نا کہ ملٹی موڈ میں کور آپ کا جو بڑا ہے، دیٹس دا ریزن کہ یہاں پہ ملٹیپل یوزرس کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا. سنگل موڈ میں آپ کے کور کا سائز جو ہے وہ کم ہے، تو سنگل موڈ زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے اور اس میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایک ہی یوزر کا ڈیٹا آپ کے پاس موو کر رہا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ریفریکٹیو انڈیکس کی. ریفریکٹیو انڈیکس اسٹیپ انڈیکس فائبر میں یونیفارم ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے. ملٹی موڈ میں ریفریکٹ انڈیکس سیم نہیں ہوتا، چینج ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے نا، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کا کور اور کلیڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ کمبائن ہو رہے ہیں. اس پوائنٹ پہ اس کا سگنل آپ کی جو رے موو کر رہی ہے، جو آپ کی آپٹیکل رے ہے وہ موو کر رہی ہے، اس کا سگنل جو بھی آپ کا اینگل ہوگا وہ کچھ اور چینج ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ اور چینج ہو رہا ہے، اور دونوں میں ایگزیکٹلی آپ کمپیئر کریں تو سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کے پاس سینٹرل میں وہ کچھ اور آ رہا ہے، سینٹرل رے موو کر رہی ہے، یہاں پر جو آپ کا اینگل ہوگا وہ سب کا کیا ہوگا، سیم ہوگا. بیکاز ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ یہاں پر سیم ہوگا اسٹیپ انڈیکس فائبر میں، اور گریڈڈ انڈیکس فائبر میں ریفریکٹیو انڈیکس کیا ہوگا، ڈفرینٹ ہوگا. ریفریکٹیو انڈیکس کیا ہے؟ ریفریکٹیو انڈیکس وہ آپ کے پاس کتنی آپ کی جو لائٹ ہے وہ بینڈ کر رہی ہے، جو آپ کی رے موو کر رہی ہے، وہ اس بینڈنگ کو ہم ریفریکٹیو انڈیکس کہتے ہیں. جیسے
وہ آپ نے سیکنڈ ایئر میں فزکس میں اگر نومیریکل کیا پریکٹیکل کی ہوں جس میں ہم پرزم یوز کرتے تھے، ریفریکٹیو انڈیکس گلاس ہوتے تھے، ہم پنس رکھ کے کرتے تھے، ٹھیک ہے، اف یو ریمبر. تو ہم اس طرح سے جب پریکٹیکل کرتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ ریفریکٹیو انڈیکس پھر ہم کاؤنٹ کرتے تھے، ہمارے پاس کچھ فارمولا ہوتا تھا. تو ریفریکٹیو انڈیکس جب آپ کی لائٹ موو کرے گی اور اگر وہ کسی میڈیم میں ہے اور دوسرے میڈیم میں جا رہی ہے، یہ گلاس ہے یا پلاسٹک ہے یا ایئر ہے، تو وہ ڈینسر ٹو ریئر میڈیم کا کانسیپٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹیپ انڈیکس میں کیا ہے، اسٹیپ انڈیکس میں یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر یونیفارم ہوتا ہے ریفریکٹیو انڈیکس، ملٹی موڈ میں گریجولی چینج ہو رہا ہوتا ہے. اور اگین سیکنڈ کانسیپٹ کیا ہے، سیکنڈ ڈفرینس کیا ہے، آپ کو یہ بھی ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے کہ سنگل موڈ میں کیا ہوتا ہے، ملٹی موڈ میں کیا ہوتا ہے. تو ایز پر ڈائیگرام آپ لوگ اس ڈائیگرام کو اگر مائنڈ میں رہ گئی تو یہ ساری کی ساری ڈفرینسز اس ڈائیگرام سے کور ہو جائیں گے. دیکھیں اس کے کور کا سائز کوئی رینج ہوتی ہے 20 to 40 مائکرو میٹر ملی میٹر، اس طرح سے کچھ آپ کی رینج ہے. بٹ اس کے کور کا سائز اسمالر ہے ایز کمپیئر ٹو ملٹی موڈ. تو ملٹی موڈ میں کور کا سائز بڑا ہوتا ہے، دیٹس دا ریزن ملٹیپل بیمز موو کرتی ہیں. ملٹیپل بیمز کا مطلب ایٹ دا سیم ٹائم ملٹیپل یوزرس کا ڈیٹا کیری کرتی ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر سیم ٹائم نہیں ہوتا، یہ دیکھیں یہاں پر ایک ہی ٹائم میں آپ کا ایک ہی یوزر کا ڈیٹا موو کر رہا ہوتا ہے. دیٹس دا ریزن سنگل موڈ جو ہے وہ ہم تھوڑی سی ہمارے پاس کاسٹلی بھی ہوتی ہے. بٹ یہاں پہ انٹرفیرنس زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سنگل موڈ، یہاں انٹرفیرنس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. کچھ اپنے جیسے ہمارے پاس ٹوئسٹڈ پیئر کیبل کا کنیکٹر تھا، ہمارے پاس کوئکسل کیبل کا کنیکٹر تھا، ویسے ہی ہمارے پاس فائبر آپٹک کے بھی کنیکٹرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، جو کہ فائبر آپٹک کی کیبل کو کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اگین بہت کامن سی چیزیں یو نو ویری ویل اباؤٹ فائبر آپٹک ایپلیکیشن. کیا ایپلیکیشنس ہے اس کی؟ موسٹلی فائبر آپٹک کیبل از آفن فاؤنڈ ان بیک بون نیٹورک. بیسیکلی بیک بون نیٹورکس کیا ہیں؟ بیک بون نیٹورکس مین کہ آپ کے پاس وہ کور نیٹورک جو کہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے یوزر موڈ پر، اور آپ کی ڈیفالٹ جو لیئر ہوتی ہے ان دونوں موڈس کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کے جو نیٹورکس ہیں ان کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کے ہائی اسپیڈ جو ہے سرورز ہوتے ہیں اس آپ کی لیئر پر یہ آپ کی فائبر آپٹک یوز ہو رہی ہوتی ہے، بیکاز اس کی جو بینڈ وڈتھ ہوتی ہے وہ بہت بیٹر ہوتی ہے. اور ویو ڈویژن ملٹی پلیکسنگ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم نے پڑھا اپنا ملٹی پلیکسنگ کے چیپٹر میں، کہ آپ کے پاس ایف ڈی ایم جو ہے وہ اینالاگ ہے، ویو ڈویژن آپ کی آپٹیکل سگنلس کے لیے، اور ٹی ڈی ایم جو ہے وہ ڈیجیٹل سگنلس کے لیے. تو وہاں پہ یہ یوز ہوتی ہے. اور ڈیٹا ریٹ کی اسپیڈ لکھی ہوئی بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے یہاں پر ایز کمپیئر ٹو کوئکسل کیبل اور ٹوئسٹڈ پیئر کیبل. کچھ کمپنیز ہیں وہ ٹی وی کمپنیز بھی یوز کرتی ہیں، بٹ موسٹلی ہم اسے جب ہمیں بہت آؤٹ سائڈ دا سٹی اور آؤٹ سائڈ دا ورلڈ، اپنا آؤٹ سائڈ دا کنٹری ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ پھر فائبر آپٹک یوز کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری اس کے ایڈوانٹیجز ہیں ہمارے پاس. اور ایڈوانٹیجز کیا ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ہائر بینڈ وڈتھ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ لیس سگنل ایٹینویشن. سگنل ایٹینویشن کیا ہے؟ سگنل کچھ پرٹیکولر ڈسٹینس کے بعد ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہمیں کیا ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ ہمیں ری جنریٹر یا ایمپلیفائر یا ہمیں اس طرح کی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو کہ سگنل کو بوسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ری جنریٹ کرتی ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیس سگنل ایٹینویشن، مطلب سگنل کی جو انرجی ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوتی ہے. کب تک ڈاؤن نہیں ہوتی ہے؟ 50 کلو میٹر. 50 کلو میٹر ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے، تو کافی ڈسٹینس ہے 50 کلو میٹر. 50 کلو میٹر تک سگنل آپ کا ایز اٹ از سیم ریسیور تک پہنچے گا جیسے سینڈر نے سینڈ کیا تھا. کوئی اس کی انرجی جو ہے، کوئی اس ڈیٹا میں ایٹینویشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا؟ امیونٹی ٹو الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس. امیونٹی ٹو الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ ٹوئسٹڈ پیئر کیبل میں الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہم نے ٹوئسٹ پیئرس کی جو وہ تھی آپ کی کاپر وائرس ان کو ٹوئسٹ کیا. پھر ہم نے دیکھا کوئکسل کیبل میں بھی الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہم نے کاپر کی شیلڈ لگائی تاکہ وہ اگین کینسل ہو جائیں دونوں انٹرفیئرنس اور ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سیف رہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سگنل ہی آپ کا لائٹ کی فارم میں موو کر رہا ہے، تو یہاں پہ آپ کی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ انٹرفیئرنس کا ایشو ہو. تو انٹرفیئرنس کے ایشو کو یا الیکٹرو میگنیٹک ای ایم آئی جو ایشو ہوتا ہے اس کو ہمیں ریکور کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا اس میں اس کی کنسٹرکشن میں کچھ بھی یوز کرنا پڑے، کیونکہ یہاں پر وہ ایسا ہے ہی، ٹھیک ہے. اور امیونٹی کا یہاں پہ ای ایم آئی کا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہمارے پاس کنسٹرکشن میں اس کا کوئی ایشو نہیں آئے گا جب ہم اس کو یوز کریں گے. اور ڈس ایڈوانٹیج اس کا کوئی اتنا خاص نہیں ہے.
اور ڈس ایڈوانٹیج فرسٹ پوائنٹ تو انسٹالیشن اینڈ مینٹیننس ہے. اس کو انسٹال صرف فائبر آپٹک ایکسپرٹ ہی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جیسے گھر میں ہماری کوئی وائر ہے یا ہمارے کہیں آفس میں کوئی سمپل کیبل ہے, کوئی اسٹریٹ پیئر کیبل ہے, کوئی انٹرنیٹ کی جو کیبل ہے, ہمیں پتہ ہے ان کے کنیکٹرز کون سے, ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو فائبر آپٹک میں ایسا نہیں ہے. فائبر آپٹک میں بہت ڈفرینٹ اس کے کنیکٹرز ہوتے ہیں, بہت ڈفرینٹ اس کی انسٹالیشن ہوتی ہے اور اس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ کاسٹ افیکٹو بہت ہوتا ہے. اور یونی ڈائریکشنل لائٹ پروپوگیشن ہے. یونی ڈائریکشنل بھی جیسے ہم نے سنگل موڈ کی بات کی تھی کہ وہاں پر آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ کاسٹلی موو کرے گا, کیونکہ آپ نے اس کی کور کا سائز دیکھا تھا. اس کی کور کا سائز بہت لیس تھا ایز کمپیئر ٹو ملٹی موڈ. سیکنڈ جو ہماری مین ٹائپ ہے وہ ہے ان گائیڈڈ میڈیا وائرلیس. وائرلیس میڈیم میں ہمارے پاس ایئر جو ہے وہ میڈیم ہوتا ہے, اور آپ کے پاس جو یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایئر میں ویوز ہو رہی ہوتی ہیں, جن کا نام الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتا ہے, جس میں 3 ہماری ڈفرینٹ ٹائپس ہیں: ریڈیو ویوز, مائکرو ویوز, انفرا ریڈ ویوز. ٹھیک ہے, یہ کمپلیٹ یہ آپ کے پاس اسپیکٹرم ہے فار وائرلیس کمیونیکیشن. اور کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, کہاں تک جا رہا ہے, ابھی کافی آگے تک جا چکا ہے. لیکن ہم اس کو ابھی ریسرچ ہو رہی ہے, اس پہ ڈسکلوز نہیں ہوا آگے کے جو اسپیکٹرمز ہیں, کیونکہ آگے کے جو آپ کے بینڈس ہیں اس میں ایشو کیا ہے کہ آپ جیسے جیسے موو کریں گے نا ٹوورڈس ہائر فریکوینسی, تو وہاں پہ جو آپ کی لائن آف سائٹ جو اینٹینا ہوگا, یا آپ کا جو آپ اس کو ابھی آپ کو نہیں پتا ابھی کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ لائن آف سائٹ کیا ہے, مطلب جب وہاں پہ جو ڈسٹینس ہوگا وہ بہت کم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, جتنی زیادہ فریکوینسی میں آپ, کیونکہ آپ لوگ کو شاید یاد ہو ہم نے فریکوینسی اور ویو لینتھ کا انورسلی پروپورشنل کا ریلیشن ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کی فریکوینسی زیادہ ہے تو ویو لینتھ مطلب جو ڈسٹینس ہے وہ کیا ہوگا, کم ہوگا. اور اگر آپ کی فریکوینسی کم ہے تو ڈسٹینس کیا ہوگا, زیادہ ہوگا. اور یہ دیکھیں, یہ آپ کی فریکوینسی 3 کلو ہرٹز بہت منیمم آپ کی فریکوینسی ہے, کہاں ختم ہو رہی ہے, یہاں تک. تو یہ دیکھیں اس کا ڈسٹینس یہ ہے, یہ یہاں اس کی رینج اتنی زیادہ ہے. اور سیکنڈ ہمارے پاس مائکرو ویو بھی, سیکنڈ انفرا ریڈ کی رینج بہت کم ہوگی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہماری الٹرا وائلیٹ اور باقی ساری ریز آ جاتی ہیں. تو بیسیکلی ہم نے 3 جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ان گائیڈیڈ میڈیا دیکھنا ہے, جس میں ریڈیو ویو ہے, مائکرو ویو ہے, اور انفرا ریڈ ہے. اینڈ اگین تو ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس میں کوئی کنسٹرکشن تو آئے گی نہیں کہ بھئی کاپر وائر یوز کی ہے, یا اس کو کور کرنے کے لیے, اس کو سیو کرنے کے لیے ہم نے کوئی شیلڈڈ پیئر یوز کیا ہے یا پلاسٹک یوز کیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں تو آپ کا میڈیم ایئر ہے, ہم کوئی فزیکل وائر کی بات نہیں کر رہے. تو اس میں 2 امپورٹنٹ باتیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. فرسٹ پوائنٹ اپلیکیشن کیا ہے, سیکنڈ پوائنٹ رینج کیا ہے. ٹھیک ہے, اور وائرلیس سگنلس کو جو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اینٹینا. اب کون سا اینٹینا ہے, یونی ڈائریکشنل ہے, آپ کے پاس اومنی ڈائریکشنل ہے, یہ لائن آف سائٹ ہے. لائن آف سائٹ اینٹینا وہ ہوتا ہے جو سینڈر اور ریسیور ایک دوسرے کے پیرالل میں ہوں گے تو ہی وہ اس سگنل کو کیچ کرے گا, ادر وائز وہ سگنل کو کیچ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو فرسٹ ہم اچھا تھوڑا سا اس کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا فریکوینسی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے کال کرتے ہیں اور کیا اس کی فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو پتہ چل رہا ہے اس کا ڈیزگنیشن کہ اگر ہرٹس میں تو obvious سی بات ہے بہت لو ہوگی, کلو ہے تو بھی لو ہوگی, پھر آپ میگا میں جا رہے ہیں تھوڑی میڈیم ہو جائے گی, پھر گیگا, اس طرح ٹیرا, اس طرح سے سو آن. تو فریکوینسی کا ایک پورا ہمارے پاس اسپیکٹرم ہے. 300 سے 3000 ہرٹز تک وائس فریکوینسی ہے. 3 سے 30 کلو ہرٹز ہمارے پاس لو فریکوینسی ہے. پھر ہمارے پاس اگین 300 کلو تک لو فریکوینسی ہے, اور یہاں سے ہماری اسٹارٹ ہو رہی ہے میڈیم فریکوینسی. ہائی فریکوینسی میں ہم میگا ہرٹز پر آ گئے, ویری ہائی فریکوینسی. اور پھر اس طرح سے ہم ان کو ڈفرینشیٹ کریں گے بائی یوزنگ ریڈیو, مائکرو ویو اور انفرا ریڈ. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم نے ان کی پروپوگیشن میں جو میں نے آپ سے ابھی, یہ پروپوگیشن کا مطلب یہ سگنل کو پروپوگیٹ کرنا. اور سگنل پروپوگیٹ کیسے ہوتا ہے, اینٹینا کے تھرو ہوتا ہے. وہ اینٹینا آپ کے چاہے موبائل میں لگا ہوا ہے, وہ اینٹینا کوئی وہ والا اینٹینا کا کانسیپٹ نہیں ہے جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ پوائنٹ بینڈ وی ایل ایف, ویری لو فریکوینسی, اور رینج کیا ہے اس کی 3 to 30 کلو ہرٹز اس کی رینج ہے. اور اپلیکیشن کیا ہے, لانگ رینج ریڈیو نیویگیشن. ریڈیو نیویگیشن میں نے آپ سے کہا جتنی کم فریکوینسی ہوگی اتنا زیادہ سگنل کا ڈسٹینس ہوگا. تو فریکوینسی کم ہے تو ہم یہاں پہ اس کی جو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریڈیو آپ کے پاس ہے.
سیکنڈ ہے لو فریکوینسی اگین 30 to 300 کلو ہرٹز. اور یہاں پہ کیا ہے ریڈیو آپ کے پاس. اچھا یہ گراؤنڈ اور اسکائی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اسکائی اور گراؤنڈ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ کچھ سگنلس ہمارے پاس ایز کمپیئر ٹو سیٹلائٹ فون کے لیے یوز ہوتا ہے، یا پھر ہمارے موبائل فون کے جو سگنلس ہیں وہ بھی ہمارے گراؤنڈ نہیں ہے، وہ بھی اسکائی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو ڈفرینشیٹ کیا جا رہا ہے. مڈل فریکوینسی 300 کلو ہرٹز سے 3 میگا ہرٹز اسکائی اے ایم ریڈیو آپ کا ہوتا ہے. ہائی فریکوینسی آپ کے پاس ایئر کرافٹ کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہے. وی ایچ ایف ویری ہائی فریکوینسی، اور اس کی جو پروپوگیشن ہے، جو سگنلس کو آپ اسپریڈ کرتے ہیں وہ کہاں پاسبل ہے، کہاں تک پاسبل ہے؟ اسکائی اینڈ لائن آف سائٹ. اسکائی کا مطلب کہ ہم جتنی بھی سیٹلائٹ میں ہمارے پاس جو یوز ہو رہی ہوتی ہے فریکوینسیز، وہ یہی والی فریکوینسیز ہوتی ہیں. سگنل یہاں سے گراؤنڈ سے آپ کی سیٹلائٹ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ سگنل ریسیو ہوتے ہیں اور سگنل کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے. ایمپلیفائی کرنے کے بعد ان کے پاس پیرلل میں ایک اینٹینا ہوتا ہے، وہاں پہ سگنل ریسیو ہوتا ہے اور دین اگین ٹورڈس گراؤنڈ وہ سگنل شفٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لائن آف سائٹ کا مطلب ہے کہ میں اور آپ، مطلب سینڈر اور ریسیور، مطلب جو آپ کا اینٹینا ہے اور جہاں پہ آپ نے سگنل ریسیو کروانا ہے، وہ اگر ایگزیکٹلی پیرلل نہیں ہوں گے تو وہ سگنل، آپ نے پہلے دیکھا تھا، پہلے کیا ہوتا تھا، اب تو ہم نے ملٹیپل سینسرز یوز کرنا اسٹارٹ کر دیا اپنی جتنی بھی اپلائنسز سے. پہلے کیا ہوتا تھا، ہم اگر اپنے ٹی وی کا ریموٹ ایک ہی سائڈ پہ یوز کرتے ہیں اس پرٹیکولر لائٹ کے سامنے تو ہی وہ چلتا تھا، ادروائز وہ نہیں چلتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھا، وہ لائن آف سائٹ کا کانسیپٹ تھا. لائن آف سائٹ میں یہی ہے. اب کیونکہ ہم نے ان سینسرز کو شفٹ کر دیا اتنے سارے سینسرز میں کہ لائن آف سائٹ کا کانسیپٹ چینج نہیں ہوا ہے، وہ سینسرز اتنے زیادہ ہم یوز کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، الٹرا ہائی فریکوینسی 300 میگا ہرٹز سے 3 گیگا ہرٹز. اور یہ کہاں یوز ہوتی ہے فریکوینسی؟ یہ یوز ہوتی ہے ہمارے موبائل فون میں، ہمارے ٹاورز کے پاس جو فریکوینسیز ہوتی ہیں، جو آپ نے بلڈنگس میں جو یا کسی گھر پہ بھی آپ نے جو چھت پہ آپ نے رکھے ہوئے دیکھیں ٹاورس، وہاں پہ جو آپ کو فریکوینسی جنریٹر ہوتا ہے، وہاں پہ جو آپ کا پورا سسٹم ہوتا ہے، وہ جو فریکوینسیز یوز کر رہا ہوتا ہے ہمارے موبائل فون میں جو سگنل آ رہا ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے یو ایچ ایف 300 میگا. اب یہ بینڈ ہے پورا ایک، اس کے اندر بہت ساری فریکوینسیز آ جاتی ہیں اور وہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کس کمپنی کے پاس کون سا بینڈ ہے، کس کمپنی کے پاس کون سی فریکوینسی، اور پھر اس نے اپنے یوزرز کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس سپر ہائی فریکوینسی اور اگین 3 to 30 گیگا ہرٹز. اور جب میں نے کہا کہ ہم سیٹلائٹ کی بات کر رہے ہیں تو سیٹلائٹ میں ہمیشہ لائن آف سائٹ ہی یوز ہوتا ہے. لائن آف سائٹ کا کانسیپٹ آپ کو اب میمورائز ہو گیا ہوگا کہ پیرلل ٹو سینڈر ٹو ریسیور، پیرلل کمیونیکیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ریڈار کے لیے یا پھر اگین سیٹلائٹ کے لیے ہمارے پاس 30 to 300 گیگا ہرٹز فریکوینسی یوز ہوتی ہے. 3 ڈفرینٹ ہمارے پاس آپشنز ہیں، ریڈیو ویو، مائکرو ویو اینڈ انفرا ریڈ. اچھا، ریڈیو ویو میں ہم کون سا اینٹینا یوز کرتے ہیں؟ اومنی ڈائریکشنل. اومنی ڈائریکشنل کا مطلب ایوری ویئر 360 ڈگری یہ اینٹینا موو کر رہا ہوتا ہے، مطلب لائن آف سائٹ نہیں ہے. لائن آف سائٹ میں کیا تھا، ایک سائٹ پہ سگنلز اسپریڈ ہوں گے اور اسی سائٹ پر آپ کا ریسیور ہوا تو وہ اس کو کیچ کرے گا، ادروائز وہ اس کو کیچ نہیں کرے گا. تو اومنی ڈائریکشن میں یہ جو آپ کو سرکل شو ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ جو اینٹینا ہے وہ 360 ڈگری موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ریڈیو ویوز آر یوز فار ملٹی کاسٹ کمیونیکیشن سچ ایز ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن پیجنگ سسٹم. پیجنگ کا مطلب براڈ کاسٹنگ. ٹھیک ہے، اور ملٹی کاسٹ کا مطلب ہمارے پاس گروپ آف یوزرس، اور گروپ آف یوزرس اس طرح ہے جیسے میرے پاس میرے موبائل میں اگر اینٹینا لگا ہوا ہے تو میرے موبائل میں ریڈیو آئے گا، وہ سگنلس کو کیچ کرے گا. ٹھیک ہے، تو پرٹیکولر جس کے پاس وہ ایکسیس ہوگا وہ وہاں تک جائے گا. دیٹس وائی یہ دے یوز دی ٹرم آف ملٹی کاسٹ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، یونی ڈائریکشنل ہمارا جو اینٹینا ہوتا ہے، یونی ڈائریکشنل کا مطلب کہ وہ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرتا ہے، وہ 360 ڈگری موو نہیں کرتا. تو یونی ڈائریکشنل اینٹینا کہاں یوز ہوتا ہے؟ وہ مائکرو ویو میں یوز ہوتا ہے، سچ ایز سیلولر، ٹیلیفون، سیٹلائٹ نیٹورکس اینڈ وائرلیس لینس. ٹھیک ہے، اور جو ہمارا مائکرو ویو جو ہے اس کی جو رینج ہوتی ہے، اپلیکیشن اس کی لین ہوتی ہے وائرلیس لین، جو ہمارے سمپل گھروں میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. یہ مائکرو ویو کا سگنل، مطلب جو وائی فائی موڈیم ہے آپ کی یونیورسٹی میں جو وائی فائی ہے وہ سمپل مائکرو ویو فریکوینسی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آپ کا اوون ہے وہ بھی مائکرو ویو فریکوینسی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اوون جو ہے وہ ISM بینڈ میں آتا ہے. ISM بینڈ کیا ہوتا ہے؟ انڈسٹریل، سائنٹیفک، میڈیکل، یہ فری بینڈ ہوتا ہے
اور کچھ پرٹیکولر ڈیوائسیز ہوتی ہیں جو کہ وہ ہارڈ ویئر اس طرح کی بناتے ہیں کہ پھر وہ ان بینڈ کے اندر لائی کرتے ہیں، پھر وہ ایک ہی دفعہ آپ کو سرٹیفائڈ اس کو کروانا ہوتا ہے، پھر وہ فریکوینسی میں کون سا بینڈ یوز کرے ہوتے ہیں جو کہ فری بینڈ ہوتا ہے، جس میں جو مائکرو ویو اوون ہے وہ 2.5 گیگا ہرٹز کی فریکوینسی کو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو مائکرو ویو بھی وہی والی، دیٹس دا ریزن کہ اس کا نام مائکرو ویو ہے، کیونکہ وہ اسی فریکوینسی کے بینڈ میں لائی کرتا ہے۔ اور جو آپ کا وائی فائی کا موڈیم ہے، جو گھر پہ راؤٹر ہے وائی فائی کا، وہ بھی مائکرو ویو کی فریکوینسی کو یوز کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے انفرا ریڈ سگنلس کین بی یوز فار شارٹ رینج کمیونیکیشن۔ سب سے زیادہ رینج ریڈیو ویو کی، سیکنڈ پوائنٹ پہ رینج مائکرو ویو کی۔ ایسا ہی ہے نا، مطلب فرسٹ فلور پہ اگر مائکرو ویو کا سگنل ہے یا آپ کے وائی فائی کا سگنل ہے، تو وہ تھرڈ فلور پر تو وہ ایسا سگنل نہیں ہوگا جو آپ کو فرسٹ فلور پہ مل رہا ہوگا، کیونکہ فرسٹ فلور پر آپ کا موڈیم لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ مائکرو ویو میں شفٹ کرتے ہیں، مطلب آپ ریڈیو ویو سے مائکرو ویو میں آتے ہیں، تو آپ کے سگنل کی، جو آپ کو سگنل ریسیو ہو رہا تھا وائرلیس، اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھی آگے جائیں، مطلب آپ نے سنا ہوگا ایک ہمارے پاس پوائنٹ ایک تھا ٹیکنالوجی لائی فائی، جو کہ چل نہیں سکی پاکستان میں، تو اتنی نہیں یوز ہوئی، لیکن آل اوور دا ورلڈ بھی وہ اتنی زیادہ سکسیزفل نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ لائی فائی جیسے آپ کے پاس وائرلیس ہے، وائی فائی ہے وائرلیس فیڈلٹی، ویسے ہی ہمارے پاس لائی فائی ہے مطلب لائٹ فیڈلٹی۔ وہاں پہ کیا کانسیپٹ تھا؟ وہاں پہ یہ کانسیپٹ تھا کہ آپ کا جو اسپیڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی، بٹ جو مین لمیٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ اسپیڈ آپ کو اتنی فاسٹ اسی وقت ملے گی اگر آپ اس لائٹ کے انڈر ہوں گے۔ جیسے ہی آپ نے اس لائٹ کو کراس کیا، جیسے بلب ہے، میں نے اس بلب جو ہے وہ وہاں سے مجھے سگنلس مل رہے ہیں، مطلب جو وائی فائی لگا ہوا ہے وہ بلب ہے، وہاں سے مجھے، اب جہاں پہ بلب کی روشنی یا اس لائٹ کی روشنی ختم ہوئی، وہاں پر آپ کا انٹرنیٹ بند ہو گیا۔ تو جیسے جیسے آپ ہائر فریکوینسی کی طرف موو کریں گے، آپ کے جو سگنل کی کوالٹی ہے وہ ڈاؤن ہوتی جائے، آپ کا جو ڈسٹینس ہے وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ریڈیو ویو میں وائس ہوتی ہے آپ کے پاس بہت کم، آپ فریکوینسی یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سگنل کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہر جگہ آپ کو سگنل مل رہا ہے۔ مائکرو ویو تھوڑا سا آپ کی اسپیڈ، آپ کی فریکوینسی زیادہ ہے، لمیٹیشن کہاں آ گئی؟ آپ کے پاس ڈسٹینس میں آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے آپ کے پاس۔ تھرڈ پوائنٹ انفراریڈ اور ہائی فریکوینسی ہے، زیادہ اسپیڈ ہے گیگا ہرٹز پہ، بٹ پوائنٹ کیا آ گیا؟ جیسے جیسے آپ ہائر فریکوینسی کی طرف جائیں گے، ویو لینتھ کیا ہوتی جائے گی؟ منیمم۔ اگر آپ فریکوینسی کو منیمم رکھیں گے تو ویو لینتھ ہائی ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ انفرا ریڈ سگنلز کین بی یوز فار شارٹ رینج کمیونیکیشن ان اے کلوز ایریا۔ اور سیکنڈ یہاں پہ آپ کا جو ایک ہیزرڈ ہے وہ کیا ہے؟ لائن آف سائٹ پروپیگیشن ہے۔ لائن آف سائٹ کا مطلب سینڈر اور ریسیور کو پیرلل کمیونیکیشن کرنی ہے، ادروائز ان کا سکسیزفل ان کی کمیونیکیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک اس کے علاوہ ہمارے، اچھا اوکے، اس کی ہم اپلیکیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انفرا ریڈ ایز این ایسوسیشن آف اسپانسرنگ دا یوز آف انفرا ریڈ ویوز ہیز اسٹیبلشڈ اسٹینڈرڈس for using these signals for communication between devices such as keyboard, mic, PC and printers۔ کچھ اپلیکیشنز ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو کہ ہم اگر وائرلیس کی بورڈ یا مائک یا پی سی یوز کریں یا پرنٹر یوز کریں، تو وہ جو ریز یوز کرتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ آپ کے پاس انفرا ریڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو ہم نے آج کی کلاس میں تین ڈفرینٹ ٹائپس کی ہم نے گائیڈڈ میڈیا پڑھا، اور تین ڈفرینٹ ٹائپس کا ہم نے ان گائیڈڈ میڈیا پڑھا، جس میں ٹویسٹڈ پیئر کیبل، کویکسل کیبل، فائبر آپٹک، بہت جرنل سی یہ آپ کے پاس انفارمیشن تھی جو کہ آپ کو ویسے ہی پتہ ہونی چاہیے، ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور کورس، ویسے ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کو ٹویسٹڈ پیئر کیبل ہے تو اس میں کاپر وائرس ہوتی ہیں، ہم نے پیئر وائز کیبل کو ٹویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، انٹرفیرنس نہ ہو کیونکہ، اور وہاں پہ کیا اس کی ڈیٹا کی رینج ہے، کیا اپلیکیشن ہے۔ کویکسل کیبل دیکھی، فائبر آپٹک دیکھی، پھر ہمارے پاس تین فردر آپشنس تھے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے تھے، کہ جس میں ریڈیو ویو ہے، مائکرو ویو ہے اور انفرا ریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ٹرانسمیشن میڈیم تھا، اور اگر آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہو، اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے بک سے پڑھنا، تو آپ لوگ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکنگ بائی بہروز فروزن، ٹھیک ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔